تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا پسندیدہ صبح کے وقت میں دیکھا جانے والا بڑا ہی پیارا پروگرام ایک نئی صبح ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کا بھی ہمارا بھی مقدر فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے پروگرام ایک نئی صبح میں بھی ہم بہت ساری گفتگو آپ سے کرنے والے ہیں۔ ایک خاص ٹاپک پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے، آپ سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو پیارے، اہم اور بڑے اچھے مبلغین موجود ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں مظفر بھائی، ماشاءاللہ آج پھر تشریف لائے ہیں، جزاک اللہ آپ کا آنا اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور دوسری جانب میرے دل کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج ایک ہمارے نئے مہمان ہیں، مولانا شفیق مدنی صاحب۔ میں حضرت کو خوش آمدید کہوں گا، مرحبا، ویلکم کہوں گا۔ حضرت ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ آگرہ یو پی میں جو ہے وہاں کے ماشاءاللہ مدرس ہیں، سینئر مدرس ہیں ماشاءاللہ، اور کئی کتابوں کے رائٹر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اللہ پاک آپ کی دینی خدمات قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی آپ کو ایک بڑی پیاری بات یہ بھی بتاؤں کہ دعوت اسلامی انڈیا کا جو شعبہ ہے جامعۃ المدینہ، تو اس کا جو پہلا بیچ ہے جو 2014 کے اندر فارغ ہوا ماشاءاللہ، ان میں سے آپ ہیں، یعنی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے پہلے جو فارغین ہیں ان میں آپ ہیں ماشاءاللہ۔ استاد العلماء بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت ساری گفتگو آپ سے کریں گے، آج ہمارے ساتھ اول تاخیر رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی جانب، اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو کا آغاز بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے دلوں کو پر نور فرمائے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے نور سے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں کلام کی جانب۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہوں گے۔ جہاں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اپنے گھر پر اگر آپ ہیں یا دکان پر ہیں یا راستے میں آپ ہیں، جہاں بھی ہیں میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانا بے خود کیے دیتے انداز حجابانا دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانا نا بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمہ نا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمہ نا، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا آقا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، اور میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر
کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو، بغداد میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے دم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابہ نا دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانا نا بے خود کیے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے، کاش کہ ہمارے شب و روز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرے، انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے، انہی کی مدحت سرائی کرتے ہوئے، انہی کی نعت پڑھتے ہوئے، کاش کہ ہماری زندگی گزر جائے، اور ایک کاش کہ ایسا کرم ہو جائے کہ جب موت کا وقت قریب آئے تو بھی ہمارے زبان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کے نغمے ہوں، اور ایک کاش کہ جب مر جائیں، انتقال ہو جائے اور قبر میں جائیں، نبی پاک کا دیدار ہو تو وہاں بھی نبی پاک کے گیت گا رہے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ حفظ کے ناظرین، امید ہے آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کلام سننا چاہتے ہیں تو آج چونکہ نعت خواہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہے، آپ مجھ سے ہی فرمائش کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے کلام جو ہیں فرمائشی کلام ان کو ہم پروگرام میں شامل کریں۔ اگر آپ اپنے کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ اس پر اپنی وائس بھیج دیں، انشاءاللہ ہم آپ کی اس وائس کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی طرح
جو ہمیں اس وقت یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کریں، اپنی فرمائشی کلام کو آپ بھیجیں، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کلام کو اپنے اس پروگرام میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایف جی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم کوئی ایک خاص ٹاپک لیتے ہیں جس پر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اہم گفتگو ہو اور اس سے ملنے والے کچھ قیمتی مدنی پھول آپ تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے ناظرین جو یقیناً اس پروگرام کے ذریعے تلاوت قرآن کریم بھی سنتے ہیں، نعت پاک بھی سنتے ہیں، تو کیوں نہ ان کو علم دین کا بھی کچھ خزانہ ہاتھ لگے اور علم دین کی باتیں بھی ان تک پہنچے۔ تو بڑا پیارا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، عام طور پر لوگ اس وقت فری بھی ہوتے ہیں، تو توجہ کے ساتھ آج آپ نے ہماری اس گفتگو کو سننا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اتفاق، اتحاد جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یونیٹی جسے کہتے ہیں انگلش کے اندر۔ تو اتفاق، اتحاد، آپس میں محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے، اور ہمارے بزرگان دین کا اس حوالے سے کیا انداز ہوا کرتا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس حوالے سے کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور اسی طرح وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم آپس میں محبت کے ساتھ نہیں رہ پاتے ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اگر اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ شریک رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں سب سے پہلے مولانا شفیق صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا، حضرت کیا فرمائیں گے اتفاق کے حوالے سے، اتفاق کسے کہتے ہیں، اور مزید بھی آپ کچھ بیان کرنا چاہیں؟ الحمدللہ ہمارے سلسلے کا موضوع تو بہت اچھا ہے، جی اتفاق۔ جی اور اتفاق کا ڈکشنری کے اعتبار سے معنی ہے دو آدمیوں کا یا دو چیزوں کا یکساں ہو جانا، اور ایک معنی یہ لکھا ہے کہ دو چیزوں کا ایک ہو جانا اور ایسا ہو جانا کہ دونوں چیزیں آپس میں مل جائیں۔ اتفاق الحمدللہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور علی بھائی جی عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے کہ جو بھی اس کا ورڈ ہے، جو بھی اس کا لفظ ہے، اس کے اندر اسرار اور رموز بہت پوشیدہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم گھنٹے بھر کی گفتگو کریں، 2 گھنٹے کی گفتگو کریں، لیکن عربی لفظ کا، عربی زبان کا ایک لفظ ہم ایسا پائیں گے جی کہ وہ ہماری 2 گھنٹے کی گفتگو، 1 گھنٹے کی گفتگو پر محیط ہوگا۔ یعنی 2 گھنٹے کی گفتگو ہماری ایک طرف اور وہ عربی کا لفظ ایک طرف۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں، ہماری یہ سلسلہ دیکھیں، شروع سے آخر تک دیکھیں، آپ کو جو سیکھنے کو ملے گا، آپ اس لفظ اتفاق پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، مثال کے طور پر اتفاق میں سب سے پہلے الف ہے، ٹھیک ہے، اس میں زیر ہے، پھر تا ہے، تا میں تشدید ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فا ہے، پھر الف ہے، پھر قاف ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اتفاق کے لفظ میں یہ حروف کا لانا، پھر ان حروف کی ترتیب کا لانا، اس میں بھی راز ہے۔ اور کیسا راز ہے ناظرین، آپ سنیے گا، آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا کہ عربی زبان کتنی پیاری زبان ہے، سبحان اللہ، کہ ساری چیزیں عربی زبان کے لفظ ہی میں موجود ہیں۔ واہ، اچھا، اتفاق، اتفاق معنی ہوتا ہے دو چیزوں کا یا دو شخصوں کا مل جانا، ٹھیک ہے، یکجا ہو جانا، برابر ہو جانا۔ اچھا، جب دو چیزیں آپس میں ملیں گی تو کیا آسانی سے مل جائیں گی؟ نہیں، تھوڑا دقت ہوگی۔ اسی لیے اتفاق میں سب سے پہلے جو الف ہے نا، جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، اس میں زیر آیا ہے، ٹھیک ہے، زیر۔ اور زیر عربی میں جو حرکتیں ہیں 3، زبر، زیر، پیش، ان تمام حرکت میں زیر ثقل یعنی دشواری والی حرکت ہے، اس کو ادا کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ الف میں زیر آنا یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اتفاق چاہتے ہیں، ایک آدمی دوسرے سے ملنا چاہتا ہے تو تھوڑی دشواری ہوگی، آسانی سے ملاقات نہیں ہو جائے گی، آسانی سے اتفاق نہیں ہو جائے گا۔ اچھا، اب دیکھیں الف کے بعد کیا ہے؟ تا، اور تا پر ہے تشدید۔ ٹھیک ہے، یہ تشدید ہمارے ناظرین جانتے ہوں گے کہ تشدید، جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے، 1 مرتبہ پہلے، پھر 1 مرتبہ بعد میں۔ صحیح۔ اور یہ اتفاق میں جو تا آیا ہے اسی پر تشدید ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ملانے کا ایک ذریعہ، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم پہلے حرف کو ساکن کر دیں اور دوسرے حرف کو متحرک کر دیں، لیکن یہاں پر تا کو، پہلے تا کو ساکن کیا گیا، دوسرے تا کو متحرک کیا گیا۔
जो ये इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि इत्तेफाक जो होगा ना वो हम जिन्स से हम जिन्स के दरमियान होगा। आप देखें ता डबल आई ना, ठीक है। तशदीद की वजह से ता और मीम को नहीं मिलाया गया, क्योंकि ता की जिन्स अलग है, मीम की जिन्स अलग है। जी। तो ता को लाकर इशारा किया गया कि जो इत्तेफाक होगा वो दो हम जिन्स चीजों के दरमियान होगा। सही। आप देखें जानवर इंसान से इत्तेफाक नहीं करता, इंसान शेर से इत्तेफाक नहीं करता, और भी दीगर जानवर हैं। हालांकि बाज जानवर ऐसे हैं जो लोगों से मानूस होते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन जिस तरह इत्तेफाक होना चाहिए वो इत्तेफाक नहीं रहता। दिन भर कुत्ते को आदमी अपने पास रखेगा, लेकिन सोते वक्त तो नहीं रखता ना, खाते वक्त तो नहीं रखता ना, काम के वक्त तो नहीं रखता ना, बस वो तफरीह के वक्त, खेल कूद के वक्त अपने पास रखता है, वरना आम टाइम में अपने पास नहीं रखता। लेकिन ये ता हमें बता रही है कि जब इत्तेफाक दो हम जिन्स चीजों के दरमियान होता है तो फिर चाहे आदमी सो रहा हो, जाग रहा हो, काम कर रहा हो और दीगर मामूलात कर रहा हो, वो उसके साथ होते हैं। आप देखें इंसान की फितरत में कि ये भी तो चीज शामिल है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है तो उसके अंदर मानूस होने का मादा पैदा होता है, और लफ्ज इंसान ही बता रहा है कि इंसान का माना ही मानूस होना है। सही। कि इंसान का माना मानूस होना है, तो एक आदमी दूसरे आदमी को देखता है तो दिल खुश हो जाता है। सही। तो ये ता हमें बता रही है कि इत्तेफाक होगा तो हम जिन्स से होगा। ठीक है। अच्छा, जब थोड़ी सी दुश्वारी आई इत्तेफाक पैदा करने में और फिर ता ने इशारा किया कि दो हम जिन्स ही के दरमियान इत्तेफाक होगा, तो अब इत्तेफाक के बाद क्या होगा? थोड़ा से इस आदमी को भी नरमी का पहलू इख्तियार करना है, थोड़ा उसको भी करना है, और इस बात की जानिब इशारा कर रहा है हरफे फा और फा के बाद आने वाला अलिफ। आप अली भाई देखें फा कहां से निकलता है? हुरूफ शफविया में से है, और ये होंठ नाजुक उज्व है, थोड़ी सी गर्म चाय पी ले तो होंठ जल जाता है। ऐसे ही अलिफ कहां से अदा होता है? हल्क से, वो भी एकदम नाजुक है। अब ये फा और अलिफ इशारा कर रहा है कि अगर हम अपने भाई के साथ इत्तेफाक चाहते हैं, अपने वालिदैन के साथ इत्तेफाक चाहते हैं, तो नरमी वाला बर्ताव करें। क्या बात है, हम जिनके साथ इत्तेफाक चाहते हैं उनसे हुस्न सुलूक वाला करें, नरमी वाला सुलूक करें। ये फा और अलिफ बता रहे हैं कि जिस तरह हम उस उज्व से, उस जगह से निकल रहे हैं जो नरमी चाहती है, जो आसानी चाहती है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, दुश्वार नहीं है, तो अगर इत्तेफाक चाहते हो तो हमें पहले नरमी करना पड़ेगा। अच्छा, जब नरमी, इधर से भी नरमी, इधर से भी नरमी, एक खानदान दूसरे खानदान से इत्तेफाक करता है और नरमी वाला पहलू इख्तियार करता है, जब मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर उनके अंदर क्या सिफत पैदा होती है? वो इत्तेफाक के लफ्ज में आने वाला आखिरी हर्फ काफ इशारा कर रहा है। काफ हुरूफ कलकला में से है। कलकला ये सख्ती से अदा होता है, सख्ती माने मजबूती। तो जब ये खानदान दूसरे खानदान से मुत्तफिक हो गया, एक भाई दूसरे भाई से मुत्तफिक हो गया, एक बेटा अपने माँ बाप से मुत्तफिक हो गया, तो अब कुव्वत आ जाएगी, सख्ती आ जाएगी। और आप देखें, ये तो आम सी मिसाल है, हमें 50 किलो का वेट उठाना है जी, हम सोचें एक उंगली से उठा लें, नहीं उठा पाएंगे, 2 उंगली मिला लें, नहीं उठा पाएंगे, 3 नहीं, लेकिन जब 5 उंगली मिला देते हैं, ये 5 उंगलियों का इत्तेफाक हो जाता है, वो 50 क्या अगर 500 किलो वेट होगा तो आदमी उठा लेगा। क्या बात, ये इत्तेफाक की बरकत है ना। तो ये काफ हर्फ इशारा कर रहा है कि इत्तेफाक की बरकत क्या है, कि मजबूती आ जाती है और एक ऐसा निजाम हो जाता है कि फिर उनकी जानिब कोई आंख उठाकर नहीं देखता। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान इत्तेफाक है। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। इत्तिफाक के लफ्ज में ही आपने माशाल्लाह ये बता दिया है कि इत्तिफाक इस लफ्ज से ही समझ में आ रहा है ना। अलिफ है, ता है, फा है, अलिफ है, काफ है। क्या बात है एफजल के नाज़रीन, यानी अरबी ज़बान की आप जो लज्जत को देखें, सुभान अल्लाह, क्या बात है। फिर ज़बान भी अरबी है, नबी पाक की ज़बान है, कुरान की ज़बान है, जन्नतियों की ज़बान है, सबसे आला ज़बान है, सुभान अल्लाह। जी ज़िद मज़ीद क्या फरमाएंगे? आगे अगर हम देखें तो इत्तेफाकी की जिद यानी अपोजिट है ना इत्तेफाकी। ठीक है। अगर किसी चीज को समझना है, किसी चीज को जानना है और उसको अच्छे अंदाज से अपने जहन में बिठाना है, तो उलमा ने लिखा है कि उस चीज की जिद यानी अपोजिट समझ लीजिए, वो चीज खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो अब हम देखें कि एक है इत्तेफाक,
इसकी अपोजिट है ना इत्तेफाकी। अब ये ना इत्तेफाकी होती कैसे है? ना इत्तेफाकी होती कैसे है? तो क्या ना इत्तेफाकी कोई ऐसी चीज है जो हमारे पास आ जाती है और कहती साहब अब तो मैं आप ही के साथ रहूंगी? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है। सही। इसके कुछ वजूहात होती हैं, वो होते हैं जो ऐसी चीजें हमसे सरजद हो जाती हैं जिनकी वजह से ना इत्तेफाकी दो भाइयों में, माँ बाप के दरमियान, बेटा बाप के दरमियान, दो खानदानों में, दो कबीलों में, और ऐसी ना इत्तेफाकी बढ़ते 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 ला निहाया तक जाती है जिसके असरात मनफी होते हैं, अल्लाह अकबर। निगेटिव होते हैं, और फिर मुआशरे का चैन भी, सुकून भी, ये सब खत्म कर देता है ना इत्तेफाकी। तो सबसे पहले नाजरीन हमें ये गौर करना चाहिए कि ये ना इत्तेफाकी आती कैसे है। ठीक है। तो उलमा ने बयान किया कि ना इत्तेफाकी के असबाब में से बुनियादी सबब गलत फहमी है। सही। क्योंकि गलत फहमी जब हमारे दिल में पैदा होती है ना, तो वो फिर गलत ही फहमी है। हम भी कह रहे होते हैं गलत फहमी, लेकिन उस पर हम बुनियाद रखते हैं। जी जी। और फिर हम ये भी कहते हैं कि साहब ये तो छोटी मोटी बातें हैं, इन पे ध्यान न दो, इन पे बुनियाद थोड़ा रखी जाती है। अली भाई, ये जो जुमला है ना, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इन पर बुनियाद नहीं रखी जाती, ये मुझे लगता है बहुत पुराने लोगों का जुमला है। अच्छा। हालांकि हम देखें तो पुराने लोगों के जो बातें होती है ना, उनके अंदर बहुत हिकमतें होती हैं। हमें लगता है कि यार ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी गहराई में जाएं। आप देखें, लोग कहते हैं ना कि यार चलो गलती हो गई, छोटी मोटी बात है, बुनियाद न रखो, आपस में सुलह कर लो। बुनियाद न रखो, छोटी मोटी चीजें सरजद होती हैं, इन पर बुनियाद नहीं रखी जाती। सही। इसके पीछे क्या राज है मालूम है? जी जी। इसके पीछे ये है कि जब हम राह चल रहे होते हैं, कोई ईंट का टुकड़ा हमारे पांव से लगा और हम लड़खड़ा के गिर गए, और उस ईंट के टुकड़े से जब हम लड़खड़ा के गिर गए तो उस ईंट की तरफ देखकर हम उस ईंट के ऊपर बुनियाद नहीं रखते अपने इमारत की, अपने घर की। इसीलिए बुजुर्गों ने, पुराने लोगों ने कहा कि ये छोटी मोटी बातें हैं, ये गली में पड़ा हुआ रोड़ा है, ये ईंट का टुकड़ा है, इस पे बुनियाद थोड़ा रखी जाती है कि अब हम ईंट को लेके मारने लगे, तूने मुझे क्यों गिरा दिया, तूने मुझे क्यों गिरा दिया, चल मैं अब तुझ पर अपने घर की इमारत रखूंगा। तो ये छोटी मोटी बातों पर बुनियाद नहीं रखी जाती। ये इशारा कर रहा है कि जिस तरह रास्ते में पड़े हुए ईंट के टुकड़े से मुझे चोट लगी, मैं गिर गया, उस ईंट के टुकड़े पर मैं अपने घर की बुनियाद, अपने इमारत की बुनियाद, अपने बिल्डिंग की बुनियाद नहीं रख रहा। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन ने कहा कि ये छोटी मोटी बातें हैं। सही। ये गली के रास्ते के ईंट और पत्थर के मिसल हैं, जिस तरह उन पर बुनियाद नहीं रखी जाती, इसी तरह इस पर भी बुनियाद न रखो। सही। तो मेन पॉइंट है गलत फहमी। और देखिए, अगर हम देखें तो गलत फहमी हो भी जाती है, क्योंकि इंसान है, खता का पुतला है। लेकिन अब उसको हमें मैनेज कैसे करना है? हमें अपने असलाफ की सीरत पर नजर करना चाहिए। हमारे असलाफ की सीरत में ऐसे बेशुमार वाकया मिलते हैं कि गलत फहमी हुई। सही। कोई एक वाकया अगर बयान हो जाए, क्योंकि औलिया अंबिया तो है नहीं, मासूम नहीं है, गलतियां होती हैं। जी जी। इसके जिम्न में एक बड़ा प्यारा वाकया हजरत उस्मान गनी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने का वाकया है, जो फारूक आजम के साथ हुआ। ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक जमाना है। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से जा रहे थे कि रास्ते में उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे जी। और आपको बैठे हुए देखा तो एक मुसलमान का जो है अच्छा अंदाज है, और इस्लाम ने इसका दर्स दिया कि जब किसी मुसलमान को देखें, अगरचे आप जानते हो या ना जानते हो, सलाम करें। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सलाम किया, लेकिन उस्मान गनी कहीं खोए हुए थे। ठीक है। उनको एहसास तक ना हुआ कि कौन आया, किसने क्या कहा, किसने सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब न दिया। फारूक आजम आगे बढ़ गए, लेकिन इसका कल्क, इसकी तकलीफ उनके दिल में बाकी रही। यार उस्मान गनी से तो मेरी कोई रंजिश तो है नहीं, कोई उस तरह का मुआमला तो हुआ नहीं जिससे ये नाराज हो जाएं, फिर मैंने सलाम किया, मेरे सलाम का जवाब क्यों ना दिया। अच्छा, ये दिल में पैदा हुआ ना। ठीक है। ये गलत फहमी थी,
لیکن اب فاروق اعظم کا عمل دیکھیں کہ آپ نے اس پر بنیاد نہیں رکھی. واہ واہ. ارے عثمان غنی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا, مجھ سے دشمنی رکھتا ہے, اب میں اس کا کھانا بند کر دوں گا, اس کے گھر آنا جانا بند کر دوں گا, اس کو بلانا بند کر دوں گا, اس سے سارے معاملات ترک کر دوں گا. نہیں, یہ غلط فہمی تھی. جی. صحابہ کی سیرت میں ایسے پہلو ملتے ہیں کہ اگر ہم عمل کریں تو ہماری سیرت اچھی ہو جائے, ہماری زندگی اچھی ہو جائے. تو اب فاروق اعظم کا عمل کیا تھا؟ جی. فاروق اعظم ترنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, اور اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر مسئلہ ہے, حل نہیں ہو رہا, تو بڑے کے پاس جایا جائے. بڑے کے پاس جائیں گے تو کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا. صحیح. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بتایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کو ساتھ میں لیا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے. یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ غلط فہمی کا شکار ہو کے اپنے دل کو مت جلائیے, اس کے خلاف کینہ بغض مت پیدا کیجئے, اور اپنے دل کو صاف رکھ کے جس کا مسئلہ ہے اسی سے پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا کہ اچھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا, چلو میں چلتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں. دونوں حضرات گئے, ملاقات ہوئی, سلام و دعا ہوا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, عثمان کیا فاروق اعظم سے کچھ رنجش ہے آپ کی؟ کہا نہیں حضور, ایسی کیسی بات ہے, رنجش دشمنی یہ کیسے, انہوں نے تو میرا کچھ نہیں بگاڑا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاروق اعظم آپ کے پاس سے گزرے, آپ کو سلام کیا, لیکن آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو عرض کیا حضور سلام کا جواب گزرا نہیں, مجھے اس کی خبر نہیں ہے. اب دیکھیے سمجھنے والا بھی چاہیے, جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ معاملے کو سمجھ جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہر چیز کی بنیاد صرف کرنے پر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد تجربے پر ہوتی ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجربہ مشہور ہے, تمام صحابہ اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ جس چیز تک صدیق اکبر پہنچ جاتے ہیں اس تک ہم نہیں پہنچ پاتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ معاملہ غلط فہمی والا ہے. تو آپ نے کہا کہ عثمان غنی کیا تم اس وقت کچھ سوچ رہے تھے؟ نس پکڑی نا, کیا تم اس وقت کچھ سوچ رہے تھے؟ کہا جی حضور میں سوچ رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان سے ظاہری پردہ فرما گئے, لیکن میں ایک چیز نہ پوچھ سکا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تو میں ان سے ایک سوال کرتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا میرا یہ سوال ہے کہ میں سرکار سے پوچھتا کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے. اب دیکھیں ناظرین, ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں, ہم بھی تصورات کی دنیا میں گھومتے ہیں, لیکن وہ تصورات کی دنیا میں گھومنا کس لیے؟ اپنے دنیا کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے, اور یہ بھی فیوچر ہی کی بات کر رہے تھے, کیونکہ قیامت کب آئے گی؟ ابھی تو آئی نہیں, نہ بھی ہے ان فیوچر, یعنی بعد میں ہوگی. تو یہ بھی سوچ رہے تھے. بزرگان دین کی سوچ, بزرگان دین کے قول, بزرگان دین کے عمل کی اگر ہم پیروی کریں تو ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے وہ مشعل راہ موجود ہے کہ پیارے اسلام بھائیو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا عثمان غم نہ کر, اس کے بارے میں نے سرکار سے پوچھ لیا. کیا بات, کیسا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سوچ رہے ہیں فاروق اعظم پوچھ چکے ہیں, صدیق اکبر. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ میں نے یہ سوال سرکار سے کر چکا ہوں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, آپ نے پوچھ لیا, یقیناً آپ ہی ہم سے اچھے ہیں. اور پھر آپ نے عرض کیا حضور مجھے بتایا جائے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ما نجات هذا الامر, یعنی قیامت کے معاملے کی نجات کس چیز پر ہے, کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا چوڑا جواب نہیں دیا, 2 لفظوں میں جواب ارشاد فرمایا, اور فرمایا من قبل منی الکلمہ, کہ جس نے میری جانب سے کلمہ یعنی کلمہ طیبہ کو قبول کر لیا فہی لہ نجات,
اس کے لیے نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ غلط فہمی ہوئی تھی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوریدنے پر، پوچھنے پر، آپ نے اپنے تجربات کی بنیاد پر معاملہ سلجھایا تو فاروق اعظم کو بھی سمجھ میں آیا کہ عثمان غنی کسی اور دنیا میں تھے، اور جو میری غلط فہمی ہے وہ غلط ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح دونوں میں کیا بات ہے۔ بہترین پھر اتفاق ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ اتفاق کی جو اپوزٹ ہے نا اتفاقی، یہ غلط فہمی غلط سے فہمی کا بہت بڑا سبب ہے یقیناً۔ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے گفتگو کی اور بہت کچھ ماشاءاللہ آپ نے اپنی گفتگو میں سمجھایا۔ اچھا، اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ غلط فہمی جو ہے نا یہ بعض اوقات ہو جاتی ہے نا، یعنی غلط فہمی ایسا نہیں کہ اب صحابہ کرام ہے تو ان سے غلط فہمی نہیں ہو سکتی، لیکن بات وہ ہے کہ وہ اس غلط فہمی پر اڑے نہیں رہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ غلط فہمی اگر ہو گئی کسی سے، ہم نے کوئی چیز دیکھ لی، اب اس پر اپنے خیالات کے اندر وہ وسوسے آنا شروع ہو گئے، اب اس کے تعلق سے کچھ پلاننگ شروع ہو گئی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بھی کبھی اس کو کچھ بگاڑا نہیں، اس طرح کی چیزیں سامنے آتی۔ لیکن صحابہ کرام کا انداز دیکھیں آپ، وہ ایک جملہ ہے نا، کسی نے کہا کہ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو اس کو دور کر دیں۔ تو غلط فہمی ہوئی تو فوراً اس کو دور کیا گیا، دل کے اندر لے کر بیٹھے نہیں۔ تو یقیناً یہ ہوتا ہے، اور نا اتفاقی کے اندر یہ بہت بڑا سبب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، بات اتنی سی ہوتی ہے اور پورے کا پورا اتفاق بہت تباہ و برباد ہمارا کر دیتی ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت سی گفتگو حضرت نے فرمائی ہے۔ مزید میں چاہوں گا کہ ہمارے مظفر بھائی غلط فہمی کے حوالے سے کیا فرمائیں گے۔ یقیناً بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کسی نے اگر ایک مثال کے طور پر کال کیا، کسی کو فون لگایا، اب اس کا فون نہیں اٹھا، اچھی خاصی دوستی تھی لیکن اب وہ فون نہیں اٹھا، تو اب غلط فہمی شروع ہو گئی، یار میں نے اس کو کال بھی کیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، 2 مرتبہ کال کر لیا، 3 مرتبہ کر لیا، 4 مرتبہ۔ ارے اللہ کے بندو، ہو سکتا ہے کہ بندہ اس وقت واش روم میں بیٹھا ہو سکتا ہے کہ سو رہا ہو، ارے ہو سکتا ہے نہ سو رہا نہ واش روم میں ہو، بندہ نماز میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ موبائل جو ہے نا اس کا سائلنٹ ہو۔ تو ہم اچھا گمان بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ تو غلط فہمی کیا فرمائیں گے؟ بالکل ایسی بات بات پر لوگوں جو ہے آج غلط فہمی جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے مطلب فون کیا تو فون کیوں نہیں اٹھایا، جواب نہیں دیا، اچھا بعد میں بھی مجھے میسج نہیں کیا۔ بعض اوقات ایسی مصروفیت میں بندہ ہوتا ہے، بائک چلا رہا ہے، کچھ کاموں میں لگ گیا ہے، چاہتے ہوئے بھی مطلب وہ رپلائی نہیں کر پایا، فون نہیں کر پایا۔ ٹھیک ہے، بعد میں جب بھی ملاقات ہوگی تو کوئی وضاحت، اور ہم کیوں یہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے وضاحت پیش کی جائے۔ جی، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، ہم سے بھی کال جو ہے مس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر پر جانا ہوا، بعض اوقات گھر میں کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ بندہ گھر میں بلا نہیں پاتا، بٹھا نہیں پاتا، کسی نے پانی کے لیے نہیں پوچھا، کسی نے مطلب ان کے گھر میں کوئی تقریب تھی، ہمیں دعوت کیوں نہیں دی، یعنی مطلب مجھے فراموش کر دیا گیا، میں ان کی اہمیت دینے والی لسٹ میں شامل نہیں ہوں، مجھے مطلب اچھا نہیں سمجھا، مجھے اس قابل نہیں سمجھا، یہ پتہ نہیں اپنا، اور پھر ذرا سا مطلب وہ آگے بڑھتا ہے اور شیطان اس کو آگے بڑھاتا جاتا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈڈ وی فال، یعنی اگر ایک ہو کر ہم کھڑے رہیں گے نا تو ہم کھڑے رہ سکتے ہیں، اور اگر ہم ڈیوائیڈ ہو گئے، اور یہ انداز لوگوں نے اپنایا جن کو حکومت بھی کرنا تھا تو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا لوگوں کو، اس کے بعد حکومت کی۔ بچپن سے کئی مثالیں جو ہے نا ہم اتحاد و اتفاق کے بارے میں سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں۔ بچپن میں بتایا جاتا تھا درس کے لیے کہ ایک باپ تھا، اس کے 3-4 بیٹے تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اب باپ کو فکر ہوئی کہ میرے بعد یہ کیا کریں گے، تو اس نے ایک بار جب اس کا وقت قریب آنے لگا دنیا سے جانے کا، تو اس نے ایک لکڑی کا گٹھا باندھ کر 3-4 لکڑیاں وہ لڑکوں کو دی اور کہا کہ اس کو توڑ کے بتاؤ۔ اب بڑے لڑکے نے خوب زور لگایا، نہیں توڑ پایا۔ پھر دوسرے لڑکے کو دیا گیا، اس نے بھی بہت زور لگایا، نہیں توڑ پایا۔ سارے لڑکوں نے زور لگایا، سارے بیٹے، کوئی نہیں توڑ پایا۔ پھر اب باپ نے کہا اب اس گٹھے کو کھول دو، کھول کر ایک ایک لکڑی جو ہے نا سب کے ہاتھ میں دے دی اور کہا اس کو توڑ کر بتاؤ۔ اب سب نے چٹاک چٹاک فٹافٹ جو ہے اس کو توڑ دیا۔ بولے اس سے کیا سمجھ میں آیا، جب تک یہ لکڑیاں متحد تھی، ان میں اتفاق اتحاد تھا نا، تو ایسی مضبوط تھی، ایک دوسرے کی قوت جو ہے وہ بن رہی تھی، تو اس کو کوئی توڑ نہیں پا رہا تھا۔ اور جب یہ الگ الگ ہو گئی تو کیسے آسانی سے توڑ دیا گیا۔ تو اس طرح میرے بیٹو تم بھی اگر آپس میں مل کر رہو گے نا تو کوئی دشمن جو ہے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا۔ اسی طرح ایک شیر کا واقعہ جو ہے حکایت ملتی ہے کہ ایک شیر جنگل میں تھا اور 2 بیل جو ہے وہ ایک ساتھ رہا کرتے تھے، اور یہ شیر کبھی بھی اگر ان پر حملہ کرتا، اگر ایک بیل کی طرف جاتا
تو دوسرا بیل اس کو سینگ مار کر جو ہے نا دور کر دیتا تھا. اس طرح وہ دونوں پر کا شکار نہیں کر پا رہا تھا. اب اس نے دیکھا یہ جب تک دونوں متحد رہیں گے، متفق رہیں گے، اتحاد اتفاق رہے گا نا، میں ان پر غالب نہیں آ سکتا. تو اس نے الگ سے نا ایک بیل سے کہا دیکھو میری ہے نا تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں دراصل شکار جو ہے نا تمہارے اس کا کر، اور وہ تمہارے بارے میں برا خیال رکھتا ہے. اس کو مطلب اس کے خلاف باتیں کر کے اس کے کان بھر دیے، اس کو اپنے دوست کی طرف سے، اپنے ساتھی کی طرف سے جو ہے متنفر کر دیا، شک میں ڈال دیا، غلط فہمی میں ڈال دیا. اور اب اس نے جب حملہ کیا نا تو اب یہ جو بیل تھا یہ اس کے بارے میں چونکہ بدگمان ہو چکا تھا تو یہ کھڑا رہا، اس نے حملہ نہیں کیا شیر کے اوپر. اب اس نے اس کو پھاڑ کر رکھ دیا، اس کو کھا گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد جب یہ بیل اکیلا بچا تھا، شیر نے اس پر بھی حملہ کر دیا، اس کو بھی پھاڑ دیا، اس کو بھی کھا گیا. یعنی یہ دشمنوں کو موقع مل جاتا ہے اتحاد و اتفاق سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اسی طرح ایک چڑیا کی حکایت بتائی گئی کہ ایک جال میں جو ہے کئی چڑیا پھنس گئی جا کر. شکاری نے جال بچھا کے رکھا تھا، ایک چڑیا اور انیک چڑیا. بچپن میں جو ہے وہ نظم تھی بچوں کو سکھائی جاتی تھی. یہ بچوں کو بچپن ہی سے یہ تربیت دی جاتی کہ اتفاق اتحاد میں بڑی برکت ہے. تو اب جو ہے اس نے کیا کیا، چڑیا جب پھنس گئی تو آپس میں سب نے بات کی اس جال سے تو ہم نہیں نکل سکتے، ایک کام کرتے ہیں ہم سارے مل کر ہے نا ایک سمت میں اڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ساری چڑیاں نے زور لگا کے ایک سمت میں اڑنے کی کوشش، تو پورے جال کو وہ لے اڑی، پورے جال کو لے کے اڑی، دور کہیں چلی گئی. وہاں ان کے دوست چوہے رہتے تھے، انہوں نے جال کو قطر دیا اور سب کے سب پھر آزاد ہو گئے. صحیح. تو اتفاق اتحاد اگر بندہ رکھے. صحیح. اور حضور حافظ ملت علیہ رحمہ ماشاءاللہ ان کا جو ہے عرس مبارک بھی، ان کی تاریخ بھی آ رہی ہے 50 جی الحمدللہ. آج وہ سلسلہ بھی ہوگا اس تعلق سے. تو آپ کا بڑا ہی مشہور قول ہے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت. اب اس کو ہم لیتے جائیں، ایک گھر کا اتحاد وہ گھر کی زندگی ہے، اور گھر میں اختلاف ہو جائے تو سمجھو گویا گھر کی موت ہے. معاشرے کا اتحاد پورے معاشرے کی فلاح و کامرانی ہے، اور معاشرے میں اگر اختلاف ہو جائے ہر طرف پریشان حالی. اسی طرح ملک کا ہے، اسی طرح پوری دنیا کا ہے. اگر اتحاد و اتفاق ہو جائے تو یہ اگر غلط فہمی بندہ جو نا دور کرے، بھائی کچھ ہوگی، وجہ کچھ ہوگی، سامنے والے کو وضاحت کا تو موقع دیا جائے. بعض اوقات کیسی غلط فہمیاں ہو جاتی. ایک شخص تھا، اس نے ایک کتا پال رکھا تھا، اور جنگل کے اطراف میں مطلب اس کا گھر تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، شیرخوار بچہ. ایک بار وہ گھر والے سب باہر نکلے کتے کو چھوڑ کر گھر کے اندر، اور اس بچے کو چھوڑ کر. اب جب وہ واپس آئے نا تو کتے کو تھوڑا زخمی بھی دیکھا، اور اس کے دانتوں پر، اس کے پنجوں پر خون لگا ہوا دیکھا. اب اس شخص کے جو یہ مالک تھا نا، اس کے دل میں بس یہ خیال آیا کہ ہمارے جانے کے بعد لگتا ہے اس نے ہمارے شیرخوار بچے کو کاٹ لیا، اس کو زخمی کر دیا، اس کو مار دیا. یہ بڑا جو ہے جو ایک غداری کرنے والا اور اس طرح سے ایسی کرنے والا ایسا کتا ہے یہ. اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس کتے کو جو ہے نا قتل کر دیا، اللہ اکبر، گولی مار دی، یا جس انداز سے بھی اس کو مار دیا. اب ذرا اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ کوئی وحشی جانور جو ہے، بھیڑیا وغیرہ جو ہے نا، وہ وہاں مرا پڑا ہے، اور اس کا بچہ اچھے سے کھیل رہا ہے. اب اس کو ساری بات سمجھ میں آئی کہ یہ دراصل جو ہے نا بھیڑیا میرے بچے کو کھانے کے لیے آیا تھا، اور یہ کتا اس سے لڑ رہا تھا. لڑ کے زخمی بھی ہوا، لیکن اس نے اس کو حاوی نہیں ہونے دیا، اس نے اس کو مار دیا، اور بچہ محفوظ ہے. لیکن غلط فہمی میں اس نے ایسی وفاداری کرنے والے اپنے ہی کتے کی جان لے لی. یعنی بندہ جو ہے نا غلط فہمی کی وجہ سے اپنے وفادار تک کی جان لے سکتا ہے، غلط سمجھ سکتا ہے. فوراً فیصلے بھی کرنے میں بندہ جو ہے نا اگر رکے، تھوڑا ٹائم لے. آج ہم لوگ جلدی، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، اور اپنے آپ کو اسمارٹ بھی سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جو خط کا مضمون لفافہ دیکھتے ہی بھانپ لیتے ہیں. تو بھائی اتنے پہنچے ہوئے آپ نہیں ہوں گے. اگر اللہ نے اپنے ولیوں کو جو علم عطا فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اولیاء کرام کو بعض علوم غیب ملتے ہیں جو سرکار کے وسیلے سے، انبیاء کرام کے صدقے وسیلے سے ملتا ہے. اسی طرح بعض لوگ روشن ضمیر ہوتے ہیں کہ وہ دل کا حال جان لیتے ہیں. ہر کوئی وہ اس لیول کا نہیں ہوتا. نہیں ہم تو تھوڑا سا اندازہ لگا کے سمجھ جاتے ہیں، ہم تو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. تو بھائی آپ کی غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہے، وقت دینا چاہیے. اسی طرح دو دوستوں کا واقعہ ہے، آپس میں بہت اچھے دوست تھے، طے کر لیا کہ ہمیں کہیں گھومنے جانا ہے. اب وہ وقت مقررہ پہ سامان لے کے وہ دوست پہنچ گیا. اب سامنے والا جو شخص ہے نا، اس کا جو دوسرا دوست تھا، بڑا افسردہ سا نکلا، اچھے سے بات نہیں کر رہا ہے.
پانی خالی پلا کے اس کو رخصت کر دیا, بیٹھے رہا, کچھ رسپانس نہیں دے رہا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی جانا ہے, آج تیاری, میں سب سامان لے کے آؤں, اس کو کیا ہو گیا میرے دوست کو. تو پھر پوچھا میں چلا جاؤں؟ ہاں بھائی چلے جاؤ. اب وہ چل کے چلا گیا. اب یہ سوچ کر بھائی اس کو کیا ہو گیا, اچانک تبدیل ہو گیا, اس کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہو گیا, بڑھاتا چلا گیا وہ نفرت, غلط فہمی. اب نہیں, ایسا سلوک, ایسا انداز, میں نے چھٹی لے لی, میں نے سب ٹکٹ نکال لیا, سب طے کر لیا, اس کو اچانک مجھ سے ایسا کیا ہو گیا, اب میں اس سے ملوں گا نہیں, اب اس سے بات نہیں کروں گا, اس کو میسج نہیں کروں گا. اب برسوں بعد دونوں کی ملاقات ہوئی, پھر تو پھر وہ منہ پھیر رہا تھا. اس نے کہا بھائی میری بات تو سن لو, کیا ہوا تھا, پھر جو تم کو سلوک کرنا ہے کرنا. میرا ایک جو ہے نا چاند سا مدنی منا تھا, بہت عرصے کے بعد منت و مرادوں سے مجھے ملا تھا, لیکن ایسا کچھ ہوا کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا اسی دن جب تم آئے تھے نا. وہ گھر میں میری سوگوار ماحول تھا, رونا پیٹنا, اور مطلب بہت بہت میری دل کی کیفیت, میرا دل جانتا ہے میرا بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا, میری کیسی کیفیت تھی گھر والوں کا. لیکن میں نے یہ سوچ کر نا کہ مطلب ہمارے گھر میں تو یہ معاملہ ہوا, تمہاری چھٹی کیوں خراب ہو, تمہارا جو ہے ٹور جو ہے جہاں بھی تم گھومنے جانا چاہتے ہو سیر و تفریح کے لیے, تمہارا معاملہ کیوں خراب کروں. تو میں نے مطلب اظہار نہیں کیا اور تمہیں جانے دیا اپنے طور پر. لیکن اس کیفیت میں تم بتاؤ میں اور کیا کر سکتا تھا, میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا, میرے بچے کا انتقال ہو گیا. تو اس شخص کو نا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اپنے دوست کو میں نے کتنا غلط سمجھ لیا, اس سے وضاحت بھی نہیں, اس سے سمجھا, وجہ بھی نہیں پوچھی. تو یہ وجہ جو ہے نا, وجہ اور سامنے والے سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ بہت اچھی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے. اخلاق مبلغ دعوت اسلامی کے 19 مدنی پھول جو ہے وہ عطا کیے گئے کہ آپ کی جو ایک طرف کی سن کر, بلکہ اگر کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کوئی اختلافی, تو یہ ذہن دیا گیا ہے, عام بھی انداز سے لوگوں کو ذہن یہ ہے کہ ایک طرف کی سن کر نہ کوئی رائے قائم کرے نہ کوئی فیصلہ سنائے, فریقین کی الگ الگ سنیں, پھر اس کے بعد دونوں کو اکٹھے بٹھا کر عفو و درگزر کے فضائل بیان کر کے نرمی پر آمادہ کر کے ان کے درمیان صلح کروائے. یعنی بندہ جو ہے نا وہ ظاہری معاملے کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرے. بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہم سمجھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں لیکن پیچھے ہوتا کچھ اور ہے نا. ایسا ہماری زندگی کے اندر بھی ایف کے ناظرین کئی مرتبہ ہوتا ہے. کئی مرتبہ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اس پر حکم لگا دیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا کہ کئی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سے کوئی شخصیت گزر کے چلی جاتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو بعد میں بتایا ارے وہ حضرت گئے ہوئے تھے, اچھا ارے یار میں دیکھا ہی نہیں میں نے. اور بندہ یہ سمجھے کہ یار میں جا رہا ہوں, میں گزر رہا ہوں, یہ بندہ توجہ ہی نہیں کر رہا ہے. تو ایسا بعض اوقات ہوتا ہے, ہم کسی خیال میں ہیں, کسی فکر کے اندر ہیں, ہم کہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ کو ایسا لگے گا کہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس کی نظر ادھر ہے, لیکن وہ سوچ میں بندہ ایسا گم ہوتا ہے, وہ آپ بولیں یار مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہا ہے. تو اس لیے ایک چیز کو دیکھ کر ہمیں اس طرح حکم نہیں لگانا چاہیے, بندے کو سوچنا چاہیے. ہمیں تو حکم یہ دیا گیا نا کہ ظن المؤمنین خیرا, مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان کرو, مسلمانوں کے تعلق سے اچھا سوچو. اچھا سوچیں گے انشاءاللہ تو اتحاد بھی رہے گا, اتفاق بھی رہے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتفاق رہے, اتحاد قائم رہے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی غلط فہمی کی وجہ سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بالخصوص دعوتوں کی میں بات کروں تو کسی کے یہاں دعوت نہیں پہنچی, دعوت سے پہلے یعنی کھانا ہونے سے پہلے اچھا اتفاق تھا, آنا جانا اچھا تھا, دعوت نہیں پہنچی, اب جناب والا وہ غلط فہمیں اتنی شروع ہوئی کہ اچھا خاصا اتفاق تتر بتر ہو گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, کوئی بھی وجہ پیچھے ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت سی گفتگو ہوئی اور ٹائم بھی ہمارا آگے بڑھ رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ فرمائشیں جو ہے ناظرین کی اس کو شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی جو فرمائش ہمارے پاس آئی ہے, کوئی کلام ناظرین ہم سے سننا چاہتے ہیں وہ چلائیے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرمت طاری ہے, میں جے پور کا رہنے والا ہوں. مجھے یہ نعت پاک سنا دیجیے. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو, اللہ پاک دونوں جہاں میں سلامت رکھے. انشاءاللہ آپ کے کلام کو بھی شامل کرتے ہیں. ساتھ ہی ہمارے پاس کچھ ناظرین نے فرمائشیں بھی کی ہیں تو اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. یوٹیوب پر اس وقت لائیو چیٹ کے ذریعے بھی ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ اللہ
پھولوں کی صدا یہ کہتی ہے اللہ اللہ، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ اچھا اسی طرح کہتے ہیں حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، ماشاءاللہ۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ تم، اس طرح اور بھی ماشاءاللہ کلام کی فرمائش کی۔ چلیں انشاءاللہ ایک دو اشعار شامل کر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، اللہ 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 اللہ، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چر گیا، اللہ 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 اللہ، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، اللہ 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 اللہ، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ایف جی سے کہ ناظرین الحمدللہ گفتگو چل رہی تھی اتفاق کے حوالے سے، ٹائم بھی ہمارے پاس بہت کم بچا ہے، ہم کوشش کریں گے ایک دو سوالات کر کے
گفتگو ختم کریں چونکہ ٹائم آگے بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ انداز دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً جو عظیم کارنامے اس سرزمین پر انجام دیے، انہی میں ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جوڑ دیا. وہ دشمنیاں جو برسہ برس سے چلتی چلی آ رہی تھی، جو کئی خاندانوں کے اندر، کئی قبیلوں کے اندر، کئی لوگوں کے اندر جو دشمنیاں کئی سالوں سے چل رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت سے وہ دشمنیاں ختم ہوئی. نبی پاک نے ایسے لوگوں کو جو آپس میں گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ملایا. اگر اس انداز کو بھی اگر مولانا صاحب بیان فرمائیں. جی، اس کے تعلق سے بھی واقعہ ملتا ہے. جی مدینے میں 2 قبیلے تھے، جی. ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج. جی. ان دونوں کے درمیان بھی ایسی دشمنی تھی، اور یہ دشمنی، یہ نفرت، یہ غلط فہمی، یہ نا اتفاقی کی جڑ بھی وہی غلط فہمی. اچھا. شارحین نے لکھا ہے کہ چھوٹی سی بات پر نا اتفاقی ہوئی، اور پھر وہ چلتے 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 10 سال، 20 سال، 30 سال نہیں، شارحین نے لکھا ہے کہ 120 سال تک نا اتفاقی رہی. موت مٹی چھوٹی، رشتہ داری چھوٹی. حالانکہ ایک شہر کے رہنے والے قبیلے تھے، ایک علاقے کے رہنے والے تھے، اور اگر ان کی نیچے جائے بیک گراؤنڈ میں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک باپ کی اولاد بھی ہوں. 2 قبیلے تھے، لیکن اتنی نا اتفاقی. لیکن جب اسلام آیا اور اسلام کی روشنی ان تک پہنچی تو الحمدللہ ان کی نا اتفاقی دور ہو گئی. اور یہ اوس اور خزرج جو ایک دوسرے سے نا اتفاقی کی بنیاد پر جانی دشمن ایک دوسرے کے بنے ہوئے تھے، معلوم ہے سرکار نے ان کا نام کیا رکھا؟ انصار رکھا. اور ایسا لقب دیا کہ تم آپس کے بھی مددگار ہو، انصار مانے مددگار، اور دین کے بھی مددگار ہو. اور آج تک دنیا ان کا احترام کرتی ہے. انصاری صحابہ ہر ایک ان کا جو ہے نام جانتا ہے. انصاری صحابہ کون ہیں، انہوں نے کتنی خدمت کیا. یہی وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور اسلام کی مدد کی. اور علی بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین میں کیا کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر چیز کا حل تو موجود ہے. الحمدللہ. ہم اپنے اسلام سے کیوں نہیں لیتے؟ نہ اتفاقی ہو گئی، کوئی دقت نہیں ہے. یہ ہو جاتی ہے بندے سے، غلطی دیکھو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِن لَمْ يَتُبْ فَإِن لَمْ يَتُبْ، یعنی گناہ ہو گیا ہے تو گناہ گار کو قرآن نے، اللہ نے کوئی اس طرح کا ٹائٹل نہیں دیا کہ تم گناہ کر لیے تم ظالم ہو گئے، تم فلا ہو گئے، تم فاسق ہو گئے، تم فاجر ہو گئے. نہیں، اللہ نے فرمایا کہ گناہ ہو گیا، گناہ کرنے کے بعد فَإِن لَمْ يَتُبْ، اگر توبہ نہ کرو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی اب ظالم ہے. تو دیکھو نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے. ہمیں بیٹھ کر سوچ وچار کر کے صلح کر لینی چاہیے. جب انشاءاللہ اس طرح کا معاملہ کریں گے تو ہماری زندگی میں وہ رونقیں آئیں گی جن کی ہمیں تلاش ہوتی ہے. ہم کہیں ہوٹلوں میں جا کے سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کہیں تفریح گاہوں میں دوسروں کے ساتھ رہ کر کہ سکون مل جائے، چین مل جائے. اصل سکون معلوم ہے اتفاق کی تا ہی بتا رہی ہے کہ ہم جنس میں ہے، اور یہ تا یہ بھی بتا رہی ہے کہ جتنا سکون، جتنا آپ کو جو ہے راحت، چین، سکون آپ کے گھر والوں کے ساتھ ملے گی، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ملے گی، وہ غیروں کے ساتھ نہیں ملے گی. کیونکہ تا یہ دونوں ایک ہم جنس ہے نا. تو ایک ہے، تو ایک یہ ہے کہ ایک انسان دوسرا انسان کا ہم جنس ہے. ایک یہ ہے کہ خونی رشتے بھی تو ہوتے ہیں. خونی رشتے ہوتے ہیں، بھائی بہن کا تعلق ہوتا ہے، ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے، برادری کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ تا بتا رہی ہے کہ جتنی نزدیکی ہمارے رشتوں میں ہوگی انشاءاللہ اتنا سکون ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نبی پاک کی تعلیمات بھی یقیناً ہمیں، جیسا ابھی حضرت نے کہا، کہ ہر موڑ پر ہی الحمدللہ سہارا دیتی ہے. وہ کون سا موقع ہے، وہ کون سا موڑ ہے جہاں سے ہمیں نبی پاک کی تعلیمات سے روشنی نہ ملتی ہو. الحمدللہ ہمارا دین ایک کامل دین ہے، ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی گئی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں نا، نبی پاک کی تعلیمات ہی ہیں. یعنی آج میں اگر یہ بیان کر رہے ہیں، نبی پاک کی تعلیمات ہی تو ہے نا یہ. اور آج اس تعلیمات کی برکت سے آج بھی الحمدللہ خاندان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. خاندانوں کے اندر الحمدللہ لڑائیاں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں.
کئی فرامی نبی پاک کے ایسے ہیں کہ جیسے وہ ہم جو مشہور اب ماشاءاللہ کے مرتبہ بیان کرتے ہیں فرمان کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے رشتہ توڑے تم اسے کاٹ دو. نہیں ایسا فرمان ہے نا مظفر بھائی، یہ فرمان جب بھی میں سنتا ہوں نا الحمدللہ، کوئی تم سے رشتہ توڑے تو اسے جوڑ لو. تو ایسا پیارا فرمان ہے سبحان اللہ کہ ایک فرمان پر اگر یقیناً عمل ہو جائے ایویڈنس کے ناظرین، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر جتنا بھی نا اتفاقی ہے نا سب اتحاد میں تبدیل ہو جائے. سب اتفاق. کتنا پیارا فرمان ہے، جو تم پر ظلم کرے معاف کر دو. ارے بات ہی ختم. بندے نے ظلم کر دیا، اب اس سے لڑائی کرنی نہیں نا، معاف کر دیا، ارے ختم. اتفاق ویسے ہو جائے گا. جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، بات ہی ختم. جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے تم رشتہ دوڑو. یہ یعنی سبحان اللہ دین اسلام کی یہ اتحاد کی اتفاق کی کیسی تعلیم ہے. ہم باتیں تو یقیناً بہت سی کرتے ہیں، میں بھی اس وقت بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ کرے کہ عملی طور پر ان چیزوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. یقین مانیں معاشرہ پر امن ہو جائے گا، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، گھر امن کے گہوارے بن جائیں گے. ساس بہو کے اندر جو نا اتفاقی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ماں بیٹے کے اندر جو نا اتفاقی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ماں باپ کے اندر جو نا اتفاقی ہے، میاں بیوی کے اندر نا اتفاقی ہے وہ ختم ہو جائیں گی. بہت کچھ ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے والے بن جائیں. مزید آپ اس حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں؟ اور جی علی بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میرا دل دکھا دیا، جی مجھے تکلیف دے دی، مجھ پر ظلم کر دیا، میں کیوں معاف کر دوں؟ مجھ پر تو ظلم کیا گیا ہے نا، جی جی میرا دل دکھایا گیا ہے، مجھے تکلیف دی گئی ہے، میں کیوں معاف کر دوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے معاف اس لیے کر دیجئے کہ اللہ ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. ہمارے دین کی خوبی ہے کہ ہر چیز میں ثواب، ہر چیز میں ثواب. آپ معاف کریں گے ثواب، کسی کی آپ نے ہمدردی کر دی، کسی کے کام آ گئے آڑے وقت میں ثواب. تو ہماری نظر ثواب پر ہوگی نا تو انشاءاللہ یہ سب سارے معاملے آسان ہو جائیں گے. ماشاء اللہ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کو بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی. مزید کیا فرمانا چاہیں گے؟ ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ کچھ اتفاق بڑھانے کے طریقے بھی اگر آپ بیان فرما دیں. اتفاق و اتحاد واقعی بہت اہم چیز ہے. اور آج جیسا ہے کہ لوگ جو ہے آسانی سے کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے بالکل مطلب الگ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ جہاں بھی معاملہ ہوتا ہے نا اس سے اثر معاشرے پر کتنا خراب پڑتا ہے. اب دو دوست ہوں آپس میں ملتے جلتے، ان کو مسکراتا ہنستا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی جو ہے خوش ہوتے ہیں. بھائی یہ دشمن ہو اگر کوئی حاسد ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ ان کی دوستی دیکھ کر لوگوں کو اچھا لگتا ہے. اب یہی دوست آپس میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو کے اب منہ پھیر لے، بات نہ کرے، تو اب جو دیکھنے والے ہوں گے نا پہلے جنہوں نے دیکھا ہے اب ان کے اوپر اثر کیا ہوگا کہ بھائی کیا ہو گیا یار. پھر جگہ جگہ لوگوں کو سوال پوچھنا بتانا، اب وہ نہیں اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا، منہ پھیر کے چلے جا رہے ہیں. تو یہ دیکھنے والوں کے اوپر بھی غلط اثر پڑ رہا ہے. اسی طرح گھر کے اندر اختلاف ہے، جو خاندان کے اندر اختلاف ہو جائے، خاندان کے اندر اس طرح کا معاملات ہو جائیں، وہاں آنا جانا نہیں ہے، وہ رشتہ دار تو ہیں لیکن ہم نے بند کر دیا ہے، کیا وجہ ہوئی تھی. پھر جب سوال ہوگا تو غیبت چغلیوں کے دروازے کھلیں گے، عیب جوئی، ان کے اوپر الزام تراشی، جو بات نہیں بھی کی ہو اس کی تہمت، اس کا انداز. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا بہت درہم برہم ہو جاتا ہے. بلکہ اسلامی تعلیمات کیسی، کسی مسلمان کو مومن کو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دیکھے تو بھی اس کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے اضحک اللہ سنہ کا، یعنی اللہ تجھے ایسی ہنستا مسکراتا رکھے، خوشی رکھے. اسی طرح کسی کی دوستی ہے، اتفاق ہے، دیکھنے والوں کو بھی چاہیے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، بعض ایسے شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ یہ آپس میں متحد کیوں ہیں، ان کی دوستی اچھی کیوں ہیں، جلنے لگتے ہیں حسد میں. بعض اوقات زوجین میں آپس میں جو ایسا جوڑا ہوتا ہے، ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان میں بہت اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو کچھ لوگ اس میں بیچ میں گھس کر جو ہے نا شوہر اور بیوی میں نا اتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں خاندان کو آپس میں لڑانے کی، کہیں رشتہ ہونے جا رہا ہے اچھی جگہ تو کچھ لوگ زبردستی کی ایسی باتیں کر کے نہیں وہاں ایسا ہے ویسا ہے، آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو تو محبتوں کے چور چغل خوروں کو قرار دیا گیا کہ یہ محبتوں کے چور ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور کسی اور کی باتیں اپنے معاملات میں سننا اور یہ انداز اختیار کرنا کہ بھائی اس کی باتیں میں سن کر جو میرا معتمد ہے، جو میرا دوست ہے، جو میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے بارے میں جو ہے یقین کیسے کر لوں. کوئی باہر کا شخص کچھ بھی بول رہا ہے اور میں سن لوں، میں یقین کر لوں. تو یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور کئی ایسی چیزیں جس سے جو ہے نا غلط فہمیاں وغیرہ جو پیدا ہوتی ان کو دور کرنا چاہیے. صحیح ہے. ماشاء اللہ. سلام کرنا چاہیے،
دیگر اور ایسی چیزیں انداز اپنانا چاہیے اپنے یعنی دل کو جو ہے نا یہ بھی تکبر یعنی سے. طریقے ہیں جی محبتیں بڑھانے کے، اتفاق بڑھانے کے. سلام عام کریں. جی سلام کے حوالے سے تو حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ سلام عام کرو، اس سے محبتیں بڑھے گی، نفرتیں دور ہوں گی. اس طرح کے جو فرامین ملتے ہیں، مضامین ملتے ہیں، تو سلام کو عام کیا جائے. اچھا، آگے بڑھ کر ملنا بہت بڑی بات ہے. بعض اوقات دیکھیں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، اسے غلط فہمی ہو گئی نا، تو غلط فہمی اگر ہو گئی تو اب آگے سے بڑھ کر، یعنی جس کی غلطی نہیں ہے نا وہ آگے سے بڑھ جائے، تھوڑا جھک جائے. جو اللہ پاک کے لیے جھکتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو آگے جھک جائیں، آگے بڑھ کر ملنے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے، میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. مزید کچھ اگر ہمدردی کے فضائل اگر بیان کر دے، احادیث کریمہ بھی کچھ بیان کر دے، تاکہ احادیث کریمہ کی برکتیں بھی ہمیں اس کی برکتیں مل جائیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے صلاۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے. جی، اس میں چند احادیث جی میں سنانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غم زدہ شخص کی غم خاری کرے گا اللہ پاک اسے تقوی کا لباس عطا فرمائے گا، سبحان اللہ. اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا. سبحان اللہ. اور جو کسی مصیبت زدہ سے غم خاری کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 جوڑے عطا کرے گا سبحان اللہ. جن کی قیمت پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اگلا ارشاد ہے، ایک روایت میں ہے کہ جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی تکلیف دور کرے اللہ پاک اس سے قیامت کی ایک تکلیف دور فرما دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں ہے کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرما دیتا سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس سے افضل عمل، سب سے افضل عمل مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. پھر چاہے یہ خوشی داخل کرنا چاہے کپڑا پہنا کر ہو، یا کھانا کھلا کر ہو، یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر کے ہو. تو اب اس میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام کر دیا کہ خوشی داخل کرنا ہے، اس کے ذرائع بہت ہیں. لہٰذا ان فضائل کو ہمیں پیش نظر رکھ کر غلط فہمی دور کر کے اتفاق پیدا کر کے نا اتفاقی سے بچ کر اپنے معاشرے کو ایک امن والا، سنت والا اور اسلامی معاشرہ بنانا چاہیے. آمین. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. ماشاء آخر میں یہ ایثار کے متعلق ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج جو رشتہ داری ہے، دوستی ہے، اس میں اگر ہمیں نا ایثار والا جذبہ جو ہے اس کو داخل کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کیسی فرمائی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، تو آپ نے ایک درخت سے نا مسواکیں کاٹی. تو ایک مسواک بالکل سیدھی تھی اور ایک تھوڑی خم تھی، تھوڑی مڑی ہوئی تھی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بالکل سیدھی مسواک تھی نا وہ اپنے صحابی کو دی، سبحان اللہ. اور وہ خم والی جو ہے نا اپنے پاس رکھ لی. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سیدھی بالکل مسواک ہے نا یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، یہ زیادہ مطلب بہتر ہے، تو یہ آپ اپنے استعمال میں لے لیں، وہ خم والی جو ہے وہ مجھے دے دیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے صحبت خواہ گھڑی بھر کے لیے ہو، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ حق کے صحبت ادا کیا تھا یا ضائع کیا تھا. یعنی کوئی اگر بندہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ کا جو دوست ہے وہی، ہمیں حقوق کا خیال لوگوں کا رکھنا ہے. کوئی اگر وقتی طور پر ہمارے ساتھ ہے، بس ٹرین میں وہ ساتھ میں بیٹھ گیا، ٹریولنگ میں آتا جاتا ہے، ہمارے ہی آفس میں کام کرتا ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، اسی طرح ہمارا رشتہ دار ہے، بعض اوقات کلیگ ہوتے ہیں اسکول کالج میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، ہم جماعت ہیں، استاد ہے، تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. اور جب یہ تعلقات میں بندہ جب یہ دیکھتا ہے نا، اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اچھی چیز پہلے خود لینے. ایثار اسلامی تعلیم ہی یہ کہ بندہ جس سے تعلقات خراب ہونا ان چیزوں کو دور کیا گیا ہے. جیسے بس میں چڑھے، ٹرین میں چڑھے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے خود چڑھ گئے، بعض جو سمجھدار ہوتے ہیں ساتھ میں جانے والوں کا خیال رکھتے ہیں کہ چلو بھائی سب چڑھ جائیں اس کے بعد میں آخر. اس میں امیر اہل سنت کا بھی الحمدللہ مدنی قافلوں کا جو ہے وہ مزاج اور انداز ملتا ہے کہ آپ سب کو پہلے بس میں سوار کراتے تھے، خود سب سے آخر میں جاتے، سب کو پہلے سیٹوں پر بٹھا دیتے، اور جگہ نہیں ملتی تو خود نیچے جو فرش ہوتا اسی پر بیٹھ جاتے. اگر آپ کار سے سفر ہوتا تو آپ فرماتے میں آگے کی سیٹ پر، کبھی عام طور پر آدمی فرنٹ سیٹ کو جو ہے ڈرائیور کے بازو میں جو ہوتی ہے سیٹ اس کو پسند کرتا ہے بیٹھنے کے لیے، لیکن آپ فرماتے میں وہاں نہیں بیٹھتا بلکہ پیچھے بیٹھتا، آگے والوں سے بھی گفتگو کرتا
بازو والوں کے اوپر کاندھوں پر ہاتھ رکھتا ہے. اس طرح سے مطلب محبت، اس طرح سے انداز اگر بندہ سب کے لیے اپنائے. اچھا سامنے والا جب اگر بندہ اچھی چیزیں اپنے ہی لیے لے لے گا، سیٹ مل گئی میں خود بیٹھ گیا، جہاں کوئی کسی معاملے کوئی فائدے کی چیز آئی میں نے خود اپنے لیے کر لیا، تو اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اور بندہ جب اثار کرتا ہے نا، یہ اچھی چیز تھی بھائی، یہ آپ لے لیجئے، یہ معاملہ یہ میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا، یہ جگہ ملی تھی آپ پہلے بیٹھ جائیے. بلکہ نشست و برخاست میں بھی اجتماع ہو یا اور کوئی محفل ہو، جگہ کشادہ کرنا بھی ہمارے آقا نے سکھایا کہ کوئی آنے والا ہو تو جگہ کشادہ کرے. دو لوگ اگر گفتگو کر رہے تیسرا موجود ہو نا، تو اس کو تنہا چھوڑ کر گفتگو نہ کی جائے، کہ اس سے یہ ہوگا کہ بھائی یہ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے اپنی گفتگو میں شامل کرنے کے لیے. تو یہ سارے انداز بندہ اختیار کرے تو دل سے بندہ متفق و متحد ہوگا، اور پھر ایسا اتحاد ہوگا انشاءاللہ کہ اسے کوئی توڑ نہیں سکے. یعنی آپ نے جو ابھی انداز بیان کیے ماشاءاللہ بہت، ان کو ہم بعض اوقات اتنا اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو اگر یعنی ہم پکڑ لیں، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہماری جو نا اتفاقیاں ہیں اور جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. انشاءاللہ اتفاق رہے گا، محبت رہیں گی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بہانے تلاش کریں لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے. میں کون سا طریقہ، وہ جائز طریقہ اپنا سکتا ہوں جس سے میرے بھائی کو، میرے ساتھ رہنے والے کو، کاروبار کرتے ہیں جو کاروبار کا پارٹنر ہے، اس کو جو نا اس کو خوشی حاصل ہو. ساس کبھی جو ہے بہو کے لیے آسانی کر دے کہ بیٹا آپ آرام کر دو، دن بھر کام کرتے تو بہو کے دل میں خوشی داخل ہوگی. بہو کبھی خدمت میں پاؤں دبا دوں آپ کی، طبیعت خراب ہے آپ کی، تو اس طرح واقعی دل سے ایک دوسرے سے محبت ہوگی. لیکن پھر اتفاق جو پھر اس کی برکت سے جو اتفاق ہوگا وہ قابل دید ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت کچھ ہم نے آج بیان کیا ہے، بس بات وہی ہے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں. اس وقت جو مجھے دیکھ رہے ہیں، گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. انشاءاللہ اگر ہم آگے بڑھیں گے اور لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. دیکھیں چند دن کی زندگی ہے، 10 15 20 25 سالہ زندگی ہے، اس کے اندر بھی اگر لڑائی جھگڑے اور اس طرح گزار دیں تو پھر کیا. ٹھیک ہے، تو محبت کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین، تم پہ ہر دم کروڑوں سلام. دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین. دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین. دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین، دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود
سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو اب بلا لیجیے سنگ عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما اے رب کریم عز و جل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم جہاں جہاں نا اتفاقیہ ہے گھروں میں نا چاکیاں ہیں رب کریم سب کو مل جل کر آپس میں ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ کریم جہاں کہیں تیرے بندے تیری بندیاں اس وقت ہمیں FGN چینل کے ذریعے دنیا ہندوستان بھر میں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں رب کریم عز و جل جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں تنگ دستے ہیں بے روزگار ہیں جس طرح کی بھی بیماریوں پریشانیوں کے شکار ہیں رب کریم سب پر فضل فرما رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا رب کریم عز و جل جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے آرزو ہیں مرادیں ہیں اپنے فضل و کرم سے تمام جائز تمناؤں مرادوں کو پوری فرما دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو اور بے کس و مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو